میرے عزیزو آج ہر ایک کو دیکھ لو، کہتا ہے میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے میں بڑا آدمی بن جاؤں گا، میرے پاس یہ چیز آ جائے میں بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ رب کائنات کی قسم ہے، ہر کوئی اللہ سے پیسہ مانگ رہا ہے، پیسہ استعمال کرنے کا طریقہ نہیں مانگ رہا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہیں داتا صاحب کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، آؤ داتا کے دربار پہ چلے۔ رب کائنات کی قسم ہے، داتا کو چادر دے کے آ گئے، داتا سے داتا کی زندگی بھی لے کے آ جاؤ، اور کو علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جس طرح تو نے رب کو راضی کیا ہمیں بھی کوئی رستہ بتلا دے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مجھے طریقہ بتلا دو۔ آپ نے فرمایا شریعت بتلاؤں، طریقت بتلاؤں یا حقیقت بتلاؤں؟ کہنے لگا حضرت جی میں تو سادہ سا آدمی، مجھے کیا پتا شریعت کیا، مجھے کیا پتا طریقت کیا، مجھے کیا پتا حقیقت کیا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے شریعت یہ ہے 2.5 روپے دے دے 97.5 رکھ دے، اور طریقت یہ ہے 97.5 دے دے 2.5 روپے رکھ لے، اور حقیقت یہ ہے سارے کا سارا دے دے خود خالی ہو کے بیٹھ جا۔ یہ کون سی زکوٰۃ ہوئی؟ یہ کون سا اللہ کے راستے میں دینا ہوا؟ گن گن کے دے رہے ہیں۔ کوئی دروازے پر لینے کے لیے آ گیا، کہتے ہو بھائی پہلے آتا، اب تو میں نے سارا حساب ہی ختم کر دیا۔ جب وہ خدا کی قسم ہے پروردگار عالم کبھی انکار نہیں کرتا تو اس کے بندوں کو کیوں انکار کر رہا ہے؟ تو دینے والا کھاتا کھلا رکھ دے، رب اکبر کی قسم لینے والا کھاتا وہ کھلا رکھے گا۔ جب پیسہ نہیں تھا تو لوگوں سے پوچھا کرتے تھے مولوی صاحب کوئی تسبیح بتلا دو، کوئی ذکر بتلا دو۔ رب کائنات کی قسم ہے جب پیسہ ہاتھ کے اندر آ گیا، ایک اللہ والے سے میرے عزیزوں تو 4 دن پہلے یا پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولانا ہمارے دادا کی ہمیں دعا لگ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہمارے دادا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی یا اللہ میری نسل کو اتنا نہ دینا کہ پیسے گنتے گنتے نماز چھوڑ دے، اور اللہ اتنا بھی محتاج نہ کرنا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ کہ مولانا سارے بھائی عالم حافظ ہے، سارے مسجدوں کے امام ہے، اللہ کا شکر ہے نہ اپنی دکان ہے، نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنا کاروبار ہے، لیکن خدا کا شکر ہے بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، بھوکا سلاتا کبھی نہیں۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا آدمی دکھا دو، کوئی دنیا کے اندر ایسا آدمی دکھا دو جو اللہ کے راستے میں دیتا اور اس کے مال میں تھوڑ آ گئی ہو۔ رب کائنات کی قسم ہے ایسے آدمی تمہیں ہزاروں ملیں گے جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، نہ اللہ اپنا ہاتھ روکتا ہے نہ دینے والوں کا ہاتھ رکتا ہے۔ جتنی دولت ہمارے اندر آئے گی، جتنی دولت کی تماہر ہمارے اندر آئے گی، یاد رکھنا دنیا اور دین ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اعمال کی روشنی دی تھی تاکہ کائنات کی روشنی پر اعمال کی روشنی بھاری ہو جائے۔ ہم سے اعمال کی روشنی مدھم پڑ گئی، کائنات کی چیزوں کی روشنی ہمارے اندر آنا شروع ہو گئی، یقین جانو اس نے ہماری گھریلو زندگی کی تباہی پھیر کے رکھ دی۔ اب کائنات کی روشنی کیا اور اعمال کی روشنی کیا؟ کائنات کی روشنی یہ دنیا کی چمکتی چیزیں۔ روزانہ گھر کے اندر فیصلہ ہوا آج تو سارے بچے ابو کے پیچھے پڑ جاؤ، ٹی وی لے کے آؤ۔ آج سارے بچے ابو جان کے پیچھے پڑ جاؤ، پردے لگواؤ۔ ابو جی میرے مہمان گھر کے اندر آتے ہیں، میرے دوست گھر کے اندر آتے ہیں، بس میں کچھ نہیں مانگتا ایک ڈرائنگ روم سجا دو۔ اب ابا جان لگ گئے ڈرائنگ روم سجانے کے چکر میں، تربیت اولاد کی ختم ہو گئی، اولاد کی دیکھ بھال ختم ہو گئی۔ اسے پتہ ہے جب تک میں گھر کا کمرہ نہیں سجاؤں گا میری اولاد مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ وجہ یہ تھی کہ اولاد کو دنیا کی روشنی سے متاثر کر دیا، اس وجہ سے خدا پاک کی قسم میں امال کی روشنی ہمارے گھروں سے ختم ہو گئی۔ دنیا کی روشنی، پردے بھی لگ گئے، دنیا کی روشنی گھر میں سیلنگ بھی ہو گئی، ماربل بھی لگ گیا، دنیا کی روشنی کمبل بھی آ گئے، ہیٹر بھی کمرے میں آ گئے، امال کی روشنی گھر سے نہ نکلی، سارے کا سارا کنبہ پڑا سو رہا ہے۔ امال کی روشنی میں کسی کو فجر کی نماز کا سجدہ توفیق ہی نہ ہوا۔
دنیا کی روشنی آج گھر میں کیا پکے گا؟ بیٹے نے کہا میں یہ کھاؤں گا، بیٹی نے کہا میں یہ کھاؤں گا، بیوی کہنے لگی میں یہ کھاؤں گا کھاؤں گی، ابا کہنے لگے میں یہ کھاؤں گا، دادا کہنے لگا آج تو ایسی سبزی بناؤ، گوشت کھاتے کھاتے دل بھر گیا۔ لیکن دادے سے لے کے پوتے تک ہر ایک نے 5 مرتبہ اذان کی آواز سنی، کوئی بھی اذان کی آواز سن کر مصلی پر نہ آیا۔ معلوم ہوا دنیا کائنات کی روشنی سے متاثر ہو گئی، اعمال کی روشنی کے بغیر قبر کے اندر جا رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، قبر اندھیرا ہے، خدا پاک کی قسم ہے اعمال کی روشنی سے قبر میں جگمگائے گی۔ میدان محشر کے اندر انسان اعمال کی روشنی سے آگے قدم بڑھائے گا، جس کے پاس اعمال کی روشنی نہیں اندھوں کی طرح دھکے کھائے گا۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن کریم، فرمایا جو دنیا کو اپنے سینے سے لگا کے چلا گیا اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال ہی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، میں تو اچھا بھلا دنیا میں دیکھا کرتا تھا، یہ اندھا پن میرے ساتھ کہاں گیا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا وکذالک اليوم تنسیٰ، میرا قرآن تیرے گھر کے دروازے سے روتا ہوا چلا گیا، میں نے اسی وقت تیری آنکھوں کو بے نور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس طرح تو نے میرے قرآن سے بے رغبتی کی، جس طرح تو نے میرے قرآن کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، بتا ان آنکھوں سے میں تجھے جنت کے نظارے کیسے کرواؤں گا؟ صبح سے لے کر شام تک ایمانداری سے بتاؤ کس کے پاس قرآن کریم پڑھنے کی تلاوت کرنے کا کس کے پاس وقت ہے؟ نماز کے سجدے کا کس کے پاس وقت ہے؟ اللہ اکبر، رمضان المبارک میں سال میں 1 مرتبہ مہینہ روزوں کا آتا ہے، یقین جانو جو 1 مہینہ اللہ کے لیے بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ 70 سال 3 ٹائم کا رزق کیوں مانگتا ہے؟ اسے شرم کیوں نہیں آتی؟ بیٹا باپ کے سامنے بیٹا باپ کا کہا نہ مانے، غلطی کرے، اسے باپ کے سامنے شرم آتی ہے۔ جس نے 5 وقت نماز کا سجدہ نہ کیا اسے دسترخوان پہ بیٹھتے کیوں شرم نہیں آتی ہے؟ جس نے صبح کی نماز نہ پڑھی اسے چائے مانگتے شرم نہ آئی، اسے پانی پیتے، انڈا پروٹھے کھاتے، خدا کی نعمتیں کھاتے دسترخوان پر بیٹھتے شرم کیوں اسے نہیں آئی؟ اور جس نے ظہر کی نماز کا سجدہ نہ کیا اسے دوپہر کی روٹی کھانے کا کوئی حق نہیں، اور جس نے عشاء نہ پڑھی اسے رات کی روٹی کھاتے کیوں شرم نہیں آ رہی ہے؟ کائنات کی روشنی اعمال کی روشنی پر غالب آ گئی، جس کی وجہ سے کائنات کی روشنی سے متاثر ہے۔ آج بڑے مکان سے متاثر ہو رہے ہیں، آج دکانوں سے متاثر ہو رہے ہیں، دنیا کے عہدوں سے متاثر ہو رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول والی زندگی سے کوئی متاثر نہیں ہو رہا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی، دوسرے پلڑے میں سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت رکھی جائے گی، ساری چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، حضور کی سنت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزوں، اللہ کو دین محبوب ہے، آپ میں اللہ کو محبوب کوئی نہیں۔ دین کے مقابلے میں ویسے اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، یہ پیار ہی تو ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ نے صحیح سلامت رکھ رکھا ہے، یہ پیار ہی ہے۔ اگر پیار نہ ہوتا تو پتہ نہیں کب کا ختم کر کے دوسروں کو لے آتا۔ دین کے مقابلے میں اللہ کو نہ اقتدار محبوب نہ اقتدار والے محبوب، اور یہ پروردگار عالم کی مبارک سنت ہے، اللہ جل شانہ کی سنت ہے۔ فرمایا جب اقتدار والے اس کے دین کو نقصان پہنچانے لگ جائے تو پروردگار عالم اقتدار چھین لیتا ہے، اپنے دین کو بچا لیتا ہے۔ ہمیشہ سے اللہ کی سنت رہی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے،
300 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین جو اللہ کی طرف سے تحفہ ملا تھا، 300 سال تک وہ دین زندہ رہا، وہ دین باقی رہا۔ 600 سال ہونے کو آئے، عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین بالکل ہی ختم ہو گیا، نام و نشان ختم ہو گیا۔ پھر دنیا پریشان ہو کے بیٹھ گئی، اب کوئی مسیحا آ جائے، اب کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا آ جائے، اب ہماری رہنمائی کرنے والا آ جائے۔ جس وقت دھرتی کو اللہ نے پیاسا دیکھا، اس وقت پروردگار عالم نے سارے نبیوں کا سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کا رہبر بنا کے دنیا میں بھیجا۔ جب تک میرے نبی کی قدر ہوتی رہی تو 12 پیوند والا بھی خدا کی قسم 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا۔ جب تک اللہ کے نبی کی طریقوں کی قدر ہوتی رہی تو میرے عزیزو 7 بر اعظموں کا خلیفہ اسے بنایا گیا، 7 بر اعظموں پر حکمرانی اس شخص کو عطا فرمائی جو رات کے اندھیرے میں اپنے گھر آ کر بیٹھا اور بیوی کے ساتھ بات کر کے رونے لگ گیا۔ بیوی نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی خیر ہو گئے، ایسا روتا تو آج تک میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا، بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ روتا ہوا کہنے لگا کئی دن ہو گئے تنخواہ اجازت نہیں دیتی، میرا انگور کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ بیوی کہنے لگی خدا تیرا بھلا کرے، کہاں سے انگور لے کے آؤ؟ تو اتنی تنخواہ لے کے آتا ہے کہ مہینہ پورا نہیں گزرتا۔ یہ پتہ ہے انگور مانگنے والا کون تھا؟ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھا۔ پاکستان جیسی کئی ریاستیں 7 پر ریاضموں کے اندر آ جائیں کہ میرے پاس انگور کھانے کو پیسے کوئی نہیں۔ انہی کے دور حکومت میں جب سمرقند فتح ہوا، اللہ اکبر، سمرقند باغوں والا پھلوں والا شہر تھا، تو وہاں کے عیسائی پادریوں نے قاصد بھیجا دمشق کے اندر کہ جا مسلمان حکمران سے جا کے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ زیادتی کیا ہوئی؟ کہ تمہاری مسلم فوج نے ہمارے پر بغیر بتائے حملہ کر دیا، نہ ہمیں کلمے کی دعوت دی، قبول اسلام کی، نہ ہمارے سے جزیہ مانگا، اور تیسری بات ہمیں جنگ کی تیاری کا وقت نہیں دیا، ہمارے ساتھ زیادتی، اس کا انصاف کرو۔ عیسائی میرے عزیز و قاصد وہ پیغام لے کے دمشق کے اندر آیا، ایک چوک کے اندر 4-5 آدمی کھڑے تھے، وہ کہنے لگا بتاؤ تمہارا مسلمان حکمران کہاں ملے گا؟ اللہ اکبر، ایک نے کہہ دیا اس گلی میں چلا جا، آگے سے یوں کر کے مڑ جائیو، سامنے گلی کے کونے پہ جو مکان نظر آئے گا وہ دروازہ بجا دینا، مسلمان حکمران وہی نظر آئے گا۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور دائیں بائیں مڑتے مڑاتے سامنے والے مکان پہ پہنچا، دیکھا کیا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی سیڑھی لگی ہوئی ہے، اس پر ایک آدمی اس کے دونوں ہاتھ گارے میں بھرے پڑے ہیں، ایک عورت زمین پر گارا بنا رہی ہے، تسلے کے اندر یوں کر کے گارا اس آدمی کو پکڑا رکھا ہے، وہ مٹی سے یوں کر کے چلو بھر کے مٹھیاں بھر کے اپنے چھت کی لپائی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو میرے عزیزوں سمرقند سے قاصد آیا تھا کہنے لگتا ہے میں بھلے کے میں پڑ گیا، میں راستہ بھول گیا، اپنی سواری کو پھر دوبارہ موڑا، اور موڑنے کے بعد اسی چوک میں آیا، آگے عجیب اس نے کلمات کہنے لگا میاں میں نے زکوٰۃ لینے والا نہیں پوچھا، مسلم حکمران پوچھا۔ ان نوجوانوں نے کہا میاں تو نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا، اس کا حال نہیں پوچھا تھا، اگر اس کا تو حال پوچھتا ہم یہ بتلاتے کہ کئی دن ہو جاتے ہیں اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ 7 بر اعظم کا حکمران گھر کی چکی لپائی کرو کہ وہی ہے جسے دیکھ کے آیا۔ اب چلے گئے اور جا کے اس کے دروازے پہ گئے، ہاں جی کون ہو؟ کہ سمرقند سے آیا ہوں۔ سیڑھی سے اترے، ہاں جی کیا بات ہے؟ کہ حالت دیکھنے کو، سوال کا حالت دیکھ کر سوال کرنے کو دل نہیں کرتا، جس کی اپنی مکان کی چھت ٹپک رہی ہو وہ ہماری مدد کیا کرے گا؟ کہ ہوا کیا؟ عیسائی پادری کا یوں کر کے رکا دکھا دیا، اور رکا دکھا کر کہنے لگا دیکھو
تمہارے مسلمان فتح بن مسلم نے سپہ سالار نے سمرقند پہ حملہ کیا، نہ ہمیں حملے کی تیاری کا موقع دیا۔ اگر ہم بھی 2-4 تلواریں لے کے میدان کے اندر آ جاتے، سب سے پہلے تمہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ کافروں کے ملک پہ حملہ کرو، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، پھر ان سے جزیہ مانگو، اپنے ماتحت رکھو، اگر نہیں مانتے تو پھر جنگ کا اعلان کرو کہ اس دن تمہارے پہ چڑھائی کریں گے۔ تمہارے مسلم سپہ سالار نے فتح بن مسلم میں اس میں کوئی ایک شک پر بھی عمل نہ کیا۔ اس کا جواب چاہیے، لیکن دل نہیں کرتا، تو کیا جواب دے گا؟ تیرا اپنا گھر ایسا، تو ہماری مدد کیا کرے گا؟ عمر بن عبدالعزیز نے پرچہ لیا اس کے ہاتھ سے، نہ دوسرا کاغذ منگوایا، اسی پرچے کی بیک سائڈ پہ پچھلی طرف قلم سے لکھ دیا کہ مسلم سپہ سالار کو چاہیے کہ فوراً ایک قاضی مقرر کرے تاکہ وہ اب تیرے خلاف شکایتیں سن سکے۔ وہ پرچہ لے کے واپس سمرقند کے اندر آ گیا اور عیسائی عالم سے کہنے لگا، میاں اتنا لمبا سفر ایسے ہی ہم نے کیا، کہ ہوا کیا؟ جب سارے حال بتائے تو ساری عیسائی لابی، ساری عیسائی قوم پریشان ہو کے بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ اکبر، ایسے لوگ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ ہم پیسے والے، ہم مال والے، چلو اس کے کہنے پر مسلم سپہ سالار کے پاس یہ کاغذ لے کے جاؤ۔ جب مسلم سپہ سالار کے پاس جا کر کہا کہ تیرے حاکم عمر بن عبدالعزیز کے پاس سے آئے ہیں، اس نے خط کے جواب میں یہ لکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تھر تھر کانپنے لگا، فوراً اپنے لیے ایک اسی شہر کے اندر قاضی مقرر کیا اور سپہ سالار عدالت کے کٹہرے میں سر جھکا کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، عیسائیوں بتاؤ، قاضی صاحب ان سے پوچھو میرے سے کیا شکایت ہے؟ قاضی صاحب کہنے لگے بتاؤ، ایک تو اس نے اچانک حملہ کر دیا، دوسرا اسلام کی دعوت نہ دی، کیا پتا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، تیسرا اس نے جزیہ نہ مانگا۔ آپ نے اس سپہ سالار کی طرف دیکھا، ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے جواب دیا، جنگ تو دھوکے کا نام ہے، اللہ غنی۔ آس پاس کے علاقوں میں میں نے تینوں پیشکش کی تھی، لوگوں نے لڑائی کو ترجیح دی۔ سمرقند تو پھلوں کا شہر ہے، سبزیوں ترکاریوں کا شہر ہے، میں سمجھا یہاں لوگ بھی لڑائی مقابلہ لڑائی کریں گے، اس لیے میں نے بغیر سوچے سمجھے حملہ کر دیا۔ قاضی صاحب نے سپہ سالار سے کہا، تو نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا؟ کہا جی ہاں کر لیا۔ پھر قاضی صاحب نے کل کا انتظار نہ کیا، یوں نہیں کہا کل فیصلہ سناؤں گا، یوں نہیں کہا اگلے مہینے کی تاریخ ہے، یوں نہیں کہا 4 مہینے تک چلے گا، رب کائنات کی قسم اسی وقت فیصلہ لکھا کہ مسلم سپہ سالار کو وقت کا قاضی حکم دیتا ہے شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس ملک کو خالی کر دیا جائے، اپنی فوجیں، اپنی سواریاں اور اپنا ساز و سامان اور جہاں جہاں فتح کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں سارے کے سارے اکھاڑ لو اور سرحد پار جا کر سورج غروب ہونے دو۔ شام کا وقت آیا، پورا سمرقند مسلمانوں سے خالی ہو گیا، عیسائی ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے رونے لگے، کہنے لگے بڑے بڑے فاتح دیکھے لیکن نبی کے غلام جیسے ہم نے غلام نہیں دیکھے۔ مسلمانوں کا لشکر آگے آگے جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے ساری عیسائی دوڑے ہوئے جا رہے تھے۔ جب سرحد پار جا کر مسلمان کھڑے ہو گئے، یہ کہنے لگے ہماری بات سنو کہ امیر کا حکم ہے شام کے سورج غروب ہونے سے پہلے ملک خالی کرنا ہے، امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جب سرحد پار جا کے کھڑے ہو گئے تو عیسائیوں کا بڑا پادری پوپ آیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آ جاؤ، جھنڈے ہمیں دو، جہاں جہاں پہلے گاڑے سے ہم وہاں جا کر گاڑ دیں گے، اور تمہارا ملک بھی تمہارا، ہم بھی تمہارا، ہم بھی تمہارے، آ جاؤ ہمیں کلمہ پڑھاؤ اور کلمہ پڑھا کر ہمیشہ کے لیے غلامان مصطفیٰ میں شامل کر دو۔ ایک سا ایک میرے عزیزوں کلمہ پڑھنے والا مسلمان فوجی لشکر میں ایک جوان اٹھا اور عیسائیوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کس چیز نے تمہیں متاثر کیا؟ سارے عیسائی کہنے لگے جن کے غلام اتنے اعلیٰ ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اس وقت میرے عزیزوں یہ امت خدا پاک کی قسم، یہ امت میرے عزیزوں ساری امتوں کی سردار تھی، تاج بادشاہ کا اس کے پاس تھا، سرداری کا تاج اس امت کے پاس تھا۔ آج پوری دنیا خواہ مغربی ممالک میں ہو، خواہ ایشیا کے ممالک ہو، خواہ یورپی ممالک ہو، یہ پڑوس میں ہندوستان بیٹھا گائے کا پیشاب پیتے پیتے تھک گئے، بتوں کے آگے پوجا کرتے کرتے تھک گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم ابھی 2 تاریخ کو میں کھڈرو شہر
शाहपुर शाकर के अंदर बैठा था। एक नौजवान आया, मौली साहब लेके आए कि मौली साहब 85% तो मुसलमान हो गया, बाकी कसर है। मैंने 15 मिनट बात की, आंखों से आंसू जारी होने लगे। कहने लगे अपना हाथ बढ़ाना। मैंने हाथ बढ़ाया। कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा। मैंने उसे कलमा पढ़ाया। मेरे साथ जब भी डाली रोने लग गया और रो के कहने लगा अल्लाह अकबर। अजीब सी मुझे हरारत महसूस हुई। मैंने कहा तू मुसलमान है? कहा एक बेटी बीवी, कान करीब मुसलमान करूंगा वरना छोड़ दूंगा अल्लाह के दीन की खातिर। मैंने कहा तेरा क्या नाम रखूं? रो के कहने लगा मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रखो। मैंने कहा वाह नादान मुसलमान, पीर महल में जाके बतलाऊंगा। और पीर महल के अंदर रोशन ख्याली में खोने वालों, खुदा पाक की कसम पीर माल वालों, हमें बिलाल भूल गया। हिंदुओं को आज भी मोहम्मद का बिलाल याद आ रहा है। यह भी इसी महीने की बात है। परसों तरसों उसका फोन आया। मैंने कहा मोहम्मद बिलाल, मकेश नाम था। मैंने कहा मोहम्मद बिलाल। कहने लगा बड़ा ही मजा आ रहा है, अनकरीब आपके पास आऊंगा, बड़ा ही मजा आ रहा है, अनकरीब आपके पास आऊंगा। सारी दुनिया खुदा की कसम तरस रही है। मैं तो ऐसे ऐसे इलाकों में जाता हूँ, अल्लाह की कसम नौजवान बूढ़े जब रोते हैं उनका रोना देखा नहीं जाता। कोई कान में आके कहता है नमाज पढ़नी नहीं आती। मैं कराची में एक मरतबा तकरीर कर के हटा, मैंने सिर्फ गुस्ल के फराइज बता दिए मजमे के अंदर। मैंने कहा गुस्ल के 3 फर्ज हैं। अल्लाह अकबर। अगर रोजा नहीं तो गरारा करना, रोजा है तो सिर्फ कुल्ली करना। अगर रोजा नहीं तो नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। अगर रोजा है तो सिर्फ नाक का खिलाल करना, पानी पहुंचाना। अगर पूरे वजूद पर पानी बहाना। ये 3 फर्ज है गुस्ल के। वुजू के साथ कर लोगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जब तकरीर से फारिग हुआ एक आदमी नौजवान यूं करके बाजू पकड़ के ले गया। कहने लगा मौलाना हज भी कर रखा है, 3 उम्रे भी कर रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। आज मुझे पता लगा गुस्ल फर्ज कैसे होता और कैसे किया जाता है। पूरी दुनिया का रहबर इस वक्त सो रहा है, पूरी दुनिया का रहबर इस वक्त सो रहा है। खुदाए पाक की कसम है, तुम तो दुनिया कमाने नहीं आए थे, तुम तो अमाल की रोशनी से कायनात की रोशनी को मुतासिर करने आए थे। कायनात की रोशनी ने हमें अमाल वालों को, कायनात की रोशनी ने अमाल वालों की रोशनी को मुतासिर कर दिया। नतीजा क्या निकला? वो तो सिरे से काफिर था जो बगैर कलमे के मरा। मुसलमान की तो गोद में माँ की अल्लाह अकबर घुट्टी में कलमा मिला था, माँ की गोद में मुसलमान को कलमा मिला था। अल्लाह इस पर क्या मुसीबत बनी? काफिर तो मर ही रहा है, मुसलमान भी बगैर कलमे के दुनिया से जा रहा है। ये उम्मत को अल्लाह ने रहबर बनाया, ये सोई पड़ी है। नहीं यकीन आता खुदा पाक की कसम, जाओ तबलीग वालों की कारगुजारियां सुनो, यकीन जानो। कोहाट की एक जमात अमेरिका के अंदर गई, पश्तून औरतें थी, उन्हें पता ही नहीं उर्दू क्या था, उन्हें पता ही नहीं उर्दू क्या था। उन्हें पता लगा इस कबीले में अरब से लोग आए थे, सहाबा की औलाद थी, इस अरब के लोग इस कबीले में यहाँ आए थे और यहाँ आकर अपना दीन छोड़ बैठे। अल्लाह गनी उलमाए किराम साथ थे। औरतों ने कहा हम क्या कहें? कि उनके मजमे में इतना कह देना बना तु साहबा, ओ साहबा की बेटियों बना तु साहबा, बना तु साहबा। एक औरत खड़ी हुई कह लगी बना तु साहबा। एक औरत ने चीख मारी, उठ के खड़ी हो गई। दूसरी कहने लगी बना तु साहबा। दूसरी औरत खड़ी हुई, तीसरी औरत बना तु साहबा। वो औरत रोती पठान थी, रोती भी जा रही थी, या बना तु साहबा, तुम साहबा की बेटियां हो, तुम साहबा की औलाद हो। खुदाए पाक की कसम वो औरत बना तो साहबा कह के बैठी। 70 औरतों ने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया, उसके हाथ में बैत कर ली थी। यकीन जानो एक मुल्क के अंदर जमात गई, आज तुम इन्हें रोड़े मारते हो, आज इनके लिए मस्जिद के दरवाजे बंद करते हो। एक और मुल्क के अंदर अल्लाह अकबर जमात गई, उस जमात ने जाके देखा कि हमारे लिए दावत थोड़ी खाना तैयार है। जब देखा बर्तन हटाकर तो उसके अंदर बंदर का गोश्त पका रहे थे। उन्होंने कहा है कौन? अरब से आए, हमारे बाप दादे यहाँ के बैठ गए। खुदाए पाक की कसम जब जमात वालों ने कुरान पढ़ के सुनाया, एक औरत घर ले गई, कहने लगी आ जो कुरान तू पढ़ रहा है ये कुरान मेरा दादा पढ़ा करता था, मेरा दादा पढ़ा करता था। जब से दादा दुनिया से चला गया कुरान पढ़ना छोड़ दिया। खुदाए पाक की कसम जो दुनिया को हलाल हराम की तमीज सिखाया करते थे, आज वो भी हराम गोश्त खाने पर मजबूर हो गए। मुझे ईमानदारी से बताओ हमारी इज्जत है कहाँ?
اس قوم کو کیا کچھ نہیں کھلایا، گدھے کھلا دیے، مینڈک کھلا دیے، چوہے کھلا دیے، کتے کھلا دیے، اس نے ہر بات کو ہنس کے ٹال دیا، سنجیدگی اس نے کبھی لی نہیں۔ ہم تو وہ لوگ تھے، ہمارے چہرے کو دیکھ کے خدا کی قسم لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، گورنر نے خط لکھا، عمر یہودیوں نے، کافروں نے 300 عورتوں کے کپڑے اتروا دیے اور انہیں بنا سوار کر ہمارے اس راستے میں کھڑا کر دیا جس راستے سے صحابہ کی جماعت گزرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا، ان کو ایک آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، انہیں ایک آیت قرآن کی پڑھ کے سنا دو۔ ایک آیت میرے عزیز و حاکم وقت نے، گورنر نے صحابہ کو سنائی، چیخیں نکل گئی، نہ کوئی سر پہ کپڑا رکھا، نہ کوئی آنکھوں کو چھپایا، نظریں نیچی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان 300 عورتوں میں سے صحابہ کی جماعت نکلی، وہ گا گا کے تھک گئی، گلے ان کے پھٹ گئے، صحابہ اکرام کے آگے آئی، نگ پنے کے اندر ناچ کرتی رہی، لیکن کسی صحابی نے سر اٹھا کے نہ دیکھا۔ جب آخری سواری ان عورتوں کے ناچنے والی عورتوں کے درمیان میں سے گزری، ایک عورت کہنے لگی، اتنا تو بتا کے چلے جاؤ تم آنکھوں والے ہو کہ اندھے ہو؟ ایک صحابی نے خدا کی قسم اس عورت کی طرف مڑ کے نہ دیکھا، بلکہ سواری چلاتے ہوئے کہا، ہم اندھے کیسے نہ ہو، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت سن لی ہے۔ ساری عورتیں چیخیں مار کے رونے لگی، کہنے لگی، جو تمہارے کندھے پر چادر ہے، خدا کے واسطے یہ چادر دو تاکہ وہ اپنا سطر ڈھانپ لیں، اور اللہ کے واسطے اپنی سواریوں کو واپس لے کے آ جاؤ۔ جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا اس نبی کا کلمہ ہمیں پڑھا کے چلے جاؤ۔ جو کردار میں اتنا اعلیٰ نبی ہوگا وہ شان میں کتنا اعلیٰ نبی ہوگا۔ پوری دنیا کا یہ رہبر تھا مسلمان، جو آج اپنی حیثیت سے گر پڑا ہے، اسے پیسہ کمانے سے، اسے مکان بنانے سے، اسے بلڈنگ بنانے کے سوا اور پتہ ہی کوئی نہیں۔ ساری امت تلاش میں ہے، کوئی ہمیں مسیحا مل جائے، کوئی ہمیں رہنما مل جائے، کوئی ہمیں امن کا درس لینے والا مل جائے۔ خدا پاک کی قسم اب پوری دنیا کو یقین آ گیا اور پوری دنیا کی سمجھ کے اندر آ گیا کہ کامیابی ملے گی تو اللہ کے حکموں میں اور جناب محمد مصطفیٰ کے مبارک طریقوں پہ ملے گی۔ اور لوگوں، رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چلے گا، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کو مانو گے کامیابی ملے گی، ورنہ یہ دنیا دھوکے کا دھوکا، دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اوے میرے پیارو، یہ آپ نے کپڑے، یہ رومال، یہ جرابیں، یہ ٹوپی سر پہ پہن رکھی ہے، لیتے وقت جواب لینے کے لیے گئے تھے، دکاندار نے کہا تھا اگر میری پسند سے لے کے جاؤ تو یہ چیز ہے، اس کا یہ معیار ہے، اللہ اکبر، اس میں دھوکہ نہیں کھاؤ گے، اس کپڑے پہ بر نہیں آئے گا، یہ ریکسین نہیں، یہ چمڑے کا جوتا ہے، یہ ٹوپی بڑی پائیدار ہے۔ میرے عزیزو، ہر مال والے نے، ہر دکان والے نے اپنی چیز کی گارنٹی دے کے مال فروخت کیا۔ مالک کائنات نے دنیا کی زندگی میں بھیجا، سب سے پہلے اعلان کر دیا، جہاں بھیج رہا ہوں وہاں کا معیار کوئی نہیں، جہاں بھیج رہا ہوں وہاں کی گارنٹی کوئی نہیں، خبردار اس کی رنگ رلیوں کے دھوکے میں نہ آنا، اس کی خوبصورتی کے چال میں نہ پھنس جانا۔ الہ العالمین کامیابی کیا ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ سارے کا سارا سبجیکٹ ہے، مضمون ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اس کے تحت زندگی گزارو۔ اللہ پاک ہمیں بھی کامیابی کے لیے ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔